آج کل کے حالات ایسے ہیں، ہر بندہ ملک کی معیشت کی وجہ سے پریشان ہے، تو سوچا کہ آج اسلام کے معاشی نظام کے بارے میں کوئی بات کی جائے۔ ہر انسان کے لیے رزق کمانا لازم ہے۔ شریعت نے 3 باتوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ نیت ٹھیک ہو۔ مثلا ایک نیت تو یہ ہے کہ میں اس لیے مال کما رہا ہوں کہ میں اپنی ضروریات کو پورا کر سکوں گا، مجھے اپنی ضرورت کے لیے دوسرے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، اور تیری جان کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ تم اچھا کھانا کھاؤ، اچھا لباس پہنو، اپنے بیوی بچوں کو اچھی طرح رکھو، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا اظہار کرو۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس شخص نے حلال روزی کمائی اس نیت سے کہ میں بھیک مانگنے سے بچ جاؤں اور اپنے پڑوسیوں کا اکرام کروں، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ رزق حلال کمانا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ یہ بندہ قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا اور اس حال میں اللہ سے اس کی ملاقات ہوگی۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ رزق حلال کی کوشش کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس کو انبیاء کے ساتھ جو ہے وہ جگہ عطا فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے سامنے سے گزرے تو بہت صحت مند تھے، جیسے ہوتے ہیں نا بعض لوگ، اچھا جسم ہوتا ہے مضبوط، ان کا بھی بہت مضبوط جسم تھا۔ تو ایک صحابی نے دیکھ کر کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ بندہ جہاد میں نکلتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ بندہ اس نیت سے نکلا ہے کہ یہ اپنی ضروریات کو پورا کرے حلال طریقے سے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اور اگر یہ اس نیت سے نکلا ہے کہ میں اپنے والدین کی خدمت کروں گا رزق کمانے کے بعد تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اور اگر یہ اس نیت سے نکلا ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کے حقوق پورے کروں گا جو میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں تو یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ رزق حلال کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ آج ہمیں غلط فہمی ہے کہ جو تبلیغی جماعت میں نکلے گا وہ اللہ کے راستے میں جائے گا۔ نہیں، وہ تو اللہ کے راستے میں ہوگا ہی صحیح۔ جو طالب علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، نبی صاحب نے فرمایا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ، وہ اللہ کے راستے میں ہے جب تک لوٹ کے واپس گھر نہیں آ جاتا۔ تو طالب علم بھی اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، اور جو اپنا رزق کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اس عمل کا کتنا مقام ہے۔ پھر یہ بھی نیت کرے کہ میری اولاد میرے بعد کسی کی محتاج نہ ہو۔ بعض لوگ اپنی زندگی تو فقیرانہ گزار جاتے ہیں، پھر ان کے بعد ان کی اولادیں بھیک مانگتی ہیں۔ شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، نہیں کہ حجت الوداع کے موقع پہ نبی السلام میری عیادت کے لیے آئے، میری طبیعت خراب تھی۔ تو میں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بہت سارا مال ہے اور میرا بیٹا کوئی نہیں، صرف بیٹی ہے،
تو کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر سکتا ہوں؟ نبی صاحب نے فرمایا نہیں، زیادہ ہے۔ میں نے پوچھا آدھا مال؟ نبی صاحب نے فرمایا زیادہ ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا 1/3، تیسرا حصہ؟ تو نبی صاحب نے فرمایا ہاں 1/3 تم خرچ کر سکتے ہو، مگر بہتر ہے کہ اپنے ورثاء کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے جاؤ۔ نبی صاحب نے فرمایا اگر آپ اپنے وارثوں کو اس حال میں چھوڑیں کہ وہ مالدار ہوں، یہ بہتر ہے اس سے کہ اس حال میں چھوڑیں کہ وہ تنگ دست ہو کر لوگوں سے مانگتے پھریں۔ چوتھی نیت یہ ہے کہ آدمی اس لیے مال کمائے کہ میں اس سے اپنے دین کی حفاظت کروں گا۔ آج کے دور میں مال ایمان کے لیے ڈھال ہے۔ آج کے دور میں مال ایمان کے لیے ڈھال ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے تنگ دستی تجھے کفر تک پہنچا دے۔ تو جب تنگ دستی کی وجہ سے بندہ کفر تک پہنچ سکتا ہے تو پھر مال کمانا میرا ایمان محفوظ رہے یہ بڑی عبادت بن جاتی ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ المال فی ھذا الزمان سلاح المؤمن، آج کے دور میں مال مومن کے لیے اسلحہ ہے جس سے بندہ اپنی حفاظت کرتا ہے۔ اگر کسی کی بیوہ ہو اور اس کے پاس وسائل ہوں تو وہ اپنی عزت کی حفاظت کر سکتی ہے، وہ اپنی جان کی حفاظت کر سکتی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتی ہے۔ جو لوگ گناہوں میں پڑتے ہیں وہ شوق سے نہیں پڑتے، وہ انہی مجبوریوں کی وجہ سے جا کے بازاروں کی زینت بن جاتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا نعم العون الیسار علی الدین، مالداری دین میں بہترین معاون ہے۔ تو جس کو اللہ نے یہ نعمت دی وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ میں اس سے دین کے کام بھی کر سکتا ہوں۔ ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں حج کروں، عمرہ کروں، بار بار اللہ کے گھر کی زیارت کروں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو تڑپتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے دیکھا ہے، مگر وسائل نہیں ہوتے۔ تو اگر مال ہوگا تو انسان اس عبادت کو آسانی کے ساتھ کر سکے گا۔ بعض ایسے بھی لوگ ہیں اپنے طیارے ہیں جن کے اگر وہ چاہے تو ہر ہفتے اپنے طیارے پہ جا کے عمرہ کر سکتے ہیں، توفیق نہیں، وہ جاتے ہی نہیں، زندگی میں عمرہ نہیں کیا ہوتا انہوں نے۔ تو اگر یہ نیت ہو کہ میرے پاس مال ہوگا تو میں یہ عبادت کروں گا تو یہ اللہ کی طرف سے بڑے اجر کا باعث ہوگا۔ چنانچہ ایک غزوہ کے موقع پہ، غزوہ تبوک کے موقع پہ سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ نے اونٹوں کا ایک بڑا قافلہ پیش کیا، کئی 100 اونٹ تھے سامان سے لدے ہوئے۔ اب آپ بتائیں ایک اونٹ پہ کتنا سامان آتا ہے، تو سینکڑوں اونٹوں پہ کتنا سامان آتا ہوگا۔ اتنا مال انہوں نے نبی اسلام کی خدمت میں جہاد کے لیے پیش کیا۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی اسلام اتنا خوش ہوئے، آپ نے 7 مرتبہ فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، یعنی نبی علیہ السلام کی لسان فیض ترجمان سے 7 مرتبہ یہ خوشخبری ملنا عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے۔ کتنی قسمت کی بات ہے۔ تو یہ تو تھا نیت کے بارے میں۔ دوسرا ہے کمانے میں اعتدال۔ بعض لوگ رزق حلال کے لیے کوشش تو کرتے ہیں مگر اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ نماز چھوٹ جاتی ہے۔ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ اتنے مصروف ہو جاتے ہیں
کہ گھر سے کھانا آیا ہوا پڑا ہے، کھانے کی فرصت نہیں ہوتی، وہ جی آج گاہک اتنے زیادہ تھے میں کھانا ہی نہیں کھا سکا، نہ وہ کھانا کھاتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں، بس کام کاروبار میں لگے ہوتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اعتدال ہونا چاہیے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، رزق حلال کو طلب کرنا فرض ہے فرض کے بعد، یعنی نماز روزہ پہلے فرض ہے، اس کے بعد کسب حلال فرض ہے۔ یہ نہیں کہ جی بیوی بچوں کا پیٹ پالنا بھی تو فرض ہے جی اب نمازیں قضا کرتے پھرو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو کمانے میں اعتدال ہونا چاہیے۔ پھر دین اسلام نے یہ بھی کہا کہ جب تم روزی کمانے کے لیے بیٹھو تو یہ نہیں کہ غافل ہو جاؤ، اللہ کو یاد کرو۔ چنانچہ اللہ کو جو پسندیدہ لوگ ہیں ان میں سے وہ بندے ہیں رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے وہ بندے جن کو تجارت اور خرید و فروخت یاد سے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، جو اپنے کاروبار میں بیٹھے ہوئے، دفتر میں بیٹھے ہوئے، دکان پہ بیٹھے ہوئے اپنے دل میں اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، اپنے کھجوروں کے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے اور کھجوریں بہت قریب قریب لگی ہوئی تھیں، بہت گھنی تھیں۔ ایک پرندہ کہیں سے آ گیا اور اس کو اس میں سے نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ اب یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور پرندہ باہر نکلنے کے لیے پھڑپھڑا رہا ہے، تو نماز کے اندر تھوڑی ڈسٹرکشن آ گئی، توجہ بٹ گئی۔ اب جب توجہ بٹی تو ان کا یہ حال تھا کہ انہوں نے پورا باغ ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا کہ یہ میرا باغ اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنا ہے، یاد میں اس کو اللہ کے راستے میں رکاوٹ صدقہ کر دیتا ہوں۔ ایک اور صحابی کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، بات تو لمبی ہے، مختصر کرتا ہوں کہ ایک انصاری صحابی تھے، نوجوان نہیں نو مسلم تھے، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اے اللہ کے حبیب وسلم میرے کھجوروں کا جو ہے نا وہ باغ ہے، میں اس کی چار دیواری کرنا چاہتا ہوں۔ ایک طرف کچھ درخت میرے ہمسائے کے آ جاتے ہیں، اگر وہ مجھے درخت دے دے تو میری لائن سیدھی ہو جائے گی اور میرے باغ کی چار دیواری مکمل ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام جو لوگ نئے مسلمان ہوتے تھے نا ان کے تالیف قلب کے لیے بہت اہتمام فرماتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو بلوایا جس کے وہ باغ تھے، وہ بوڑھا سا آدمی تھا۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی اس طرح آپ کے دو درخت آتے ہیں، اگر وہ ان کو دے دیں تو ان کا کام سیدھا ہو جائے گا۔ اس نے کہا اے اللہ کے وسلم میں تو نہیں بیچنا چاہتا۔ بوڑھوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، جہاں بیٹھے ہوں بس ہم بیٹھے ہیں۔ عمر کی وجہ سے ان کی طبیعت ایسی بن جاتی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر یہ درخت دے دے گا تو میں اس کے بدلے تمہیں جنت میں کھجوروں کے درخت ملنے کی بشارت دیتا ہوں۔ اس نے کہا اللہ کے وسلم میں جنت میں تو جاؤں گا نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں تم جنت میں جاؤ گے مگر تمہیں اضافی درخت ملیں گے۔ کہتے لا حاجت علی، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اب وہ بوڑھا چلا گیا۔ ایک اور صحابی نے یہ گفتگو سن لی، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ درخت میں خرید کے دے دوں تو مجھے بھی یہی بشارت ہے کہ جنت میں اضافی درخت ملیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں تمہیں بھی درخت ملیں گے۔ لو جی وہ گئے، بڑے میاں کے ساتھ جا کے بات چیت کی، ہیلو ہائے کی، تو
تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھے اور اس کے جو درخت تھے نا اس کی تعریف کی کہ بہت اچھی کھجور ہے، بہت پیاری ہے۔ اب بڑے میاں کو تو وہ بہت پسندیدہ تھی، وہ تو عاشق تھے اس درخت کے۔ جب دیکھ لیا نا کہ اب ٹاپک چھڑ گیا تو وہ کہنے لگے دیکھو میرے پاس قباء میں ایک باغ ہے جو 1000 درختوں کا ہے، یہ اپنے 1-2 درخت مجھے دے دو اور اس کے بدلے 1000 درختوں کا باغ آپ لے لو۔ اب بڑے میاں کو لالچ ہوا کہ چلو ٹھیک ہے، میں تو 2 درختوں کی بات کر رہا ہوں، 1000 درخت مل جائیں گے۔ انہوں نے سودا کر لیا۔ وہ صحابی سودا کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ 2 درخت لے لیے اور میں آپ کے حوالے کرتا ہوں اور مجھے بشارت چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے بشارت دے دی تو وہ صحابی وہاں سے اپنے باغ کی طرف گئے جو قباء میں تھا۔ باغ کے باہر سے کھڑے ہو کے انہوں نے اپنی بیوی کو آواز دینی شروع کر دی، فلاں کی ماں، فلاں کی، جیسے ام کلثوم، ام فلاں، ام سفیان۔ بیوی نے کہا کیا ہوا، آپ نے تو کبھی مجھے اس طرح نہیں پکارا۔ کہنے لگے کہ اپنا سامان لے کے باغ سے باہر نکل آؤ، میں نے اس کا سودا کر دیا ہے۔ تو بیوی نے پوچھا کیا سودا کیا ہے؟ فرمان لگے میں نے سودا یہ کیا ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے کھجوروں کے باغ جنت میں لینے کی بشارت لے لی ہے اور یہ باغ دے دیا ہے۔ تو بیوی کہنے لگی مبارک ہو، تو نے زندگی میں پہلی مرتبہ اچھا سودا کیا ہے، مبارک ہو کہ تو نے زندگی میں پہلی مرتبہ اچھا سودا کیا ہے۔ تو اپنی آخرت کے لیے صحابہ کرام اس طرح خرچ کرتے تھے۔ بعض لوگ اپنے رزق میں لگ کر حقوق العباد کو ضائع کر دیتے ہیں۔ مثلا صبح سویرے نکلتے ہیں اور رات کو دیر سے آتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ان کو بیٹھنے کا، کھانے مل کے کھانے کا، وقت گزارنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ ایک مرتبہ میں نے ایک بندے سے پوچھا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ کہنے لگا جی 3۔ میں نے کہا کیا عمر ہوگی؟ کہنے لگا جی ایک کتنا ہے، ایک کتنا ہے اور ایک کتنا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا بتایا؟ کہنے لگا جی صبح آتا ہوں تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں، رات کو جاتا ہوں تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو مجھے تو اتنا ہی پتہ ہے کہ ایک کتنا ہے، ایک کتنا ہے اور ایک کتنا ہے۔ تو اس طرح رزق میں انہماک کے اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے وقت نہ ملے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا بیرون ملک چلے جاتے ہیں اور پیچھے بیوی بچے کا پرسان حال کوئی ہوتا ہی نہیں، یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ اگر کوئی جائے تو اس کو چاہیے کہ 2-4 مہینے کے بعد واپس چکر لگائے، اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھے، پھر دوبارہ جائے۔ جو سالوں کے لیے چلے جاتے ہیں نا جی، 10 سال سے نہیں آئے، 12 سال سے نہیں آئے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہاں پہ وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پیچھے ان کی بیویاں گناہوں میں پڑ رہی ہوتی ہیں۔ تو اعتدال ہونا چاہیے، اتنا وقت نہ لگائے، بچے اپنے بیوی کو بھی وقت دے۔ بیوی کو صرف روٹی، کپڑا، مکان نہیں چاہیے، خامد کی ساتھ بھی چاہیے، خامد کی صحبت بھی چاہیے، خامد اس کے ساتھ بیٹھے، بات چیت کرے، بچوں کی تربیت کے بارے میں، گھر کے بارے میں، تو تب بیوی کے دل کو تسلی ہوتی ہے۔ تو جو لوگ اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ بیوی سے بات کرنے کی فرصت نہیں، تو یہ بھی اعتدال سے باہر کی بات ہے۔ قرآن مجید نے ایک اصول بتایا ہے وَأَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ، کہ تم اپنی بیویوں کو وہاں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو۔ تو جو لوگ بیرون ملک جاتے ہیں وہ بیویوں کو ساتھ لے کے جائیں، جہاں خود ہیں وہاں بیویوں کو ساتھ رکھیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں جی کہ ماں باپ کی خدمت کے لیے بیوی ہے اور میں تو بیرون ملک جا رہا ہوں۔
کئی مرتبہ ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ نوجوان بچہ ہمارے پاس رہے، ان کو ضرورت بھی ہوتی ہے، مگر بیرون ملک گئے ہوئے لوگ ماں باپ کی خدمت ہی نہیں کر سکتے. تو یہ بھی اعتدال سے ہٹ کر بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بندے کے اوپر صلہ رحمی رکھی ہے. صلہ رحمی کہتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، خوشی غمی میں شریک ہونا. بعض لوگ اتنے مصروف کہ رشتہ داروں کی خوشی غمی میں شریک ہی نہیں ہو سکتے. ایک ڈاکٹر صاحب کہنے لگے، او جی میں تو اتنا مصروف ہوتا ہوں پیشنٹس میں کہ مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملتا رشتہ داروں کے لیے. کیا فائدہ ہے اس مال کا کہ انسان رشتہ داری جو ہے اس کا خیال ہی نہ رکھ سکے. حدیث مبارکہ میں ہے جو بندہ رشتہ داری کا خیال رکھے گا اللہ تعالیٰ قیامت دن اس کی بخشش فرما دیں گے. پھر اعتدال کا یہ کہ جو کمائے حلال کمائے، حرام میں نہ جائے. بعض لوگ مال پیسے کی ہوس میں حرام کماتے ہیں، ملاوٹ کر دی چیزوں میں، جھوٹ بول دیا کمانے کے لیے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. حلال کمائیں گے تو اس کا اچھا نتیجہ نکلے گا. اللہ تعالیٰ قرآن بھی جو فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ نیک عمل کرنا چاہے وہ پاکیزہ رزق کھائے، حلال رزق کھائے. حرام کا لقمہ بندے کو اعمال سے محروم کر دیتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے. یہ جو نمازیں قضا ہونا ہے اکثر اس کے پیچھے حرام کا لقمہ ہوتا ہے. کھانا کھانے کے یا تو اپنا رزق حرام ہے، یا پھر سود کا کاروبار ہے، یا پھر ایسی جگہ پہ کھانا کھاتے ہیں، ہوٹلوں پہ، ریسٹورانٹ پہ، کہ جہاں حرام حلال کا کوئی خیال نہیں ہوتا. جو بندہ حلال رزق کھائے گا اس کو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق بھی دیں گے. وہ آرام سے نمازیں بھی پڑھے گا، نیکی بھی کرے گا اور سکون کی زندگی گزارے گا.